بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والی فصل کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں تو مردہ ان کو دیکھتا ہے، لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہوں کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں۔ فرشتے نہایت نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اتنا سا برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھے، پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگیں، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتوں یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا، اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ سابقون الاولین صحابہ کرام میں سے تھے۔ دنیا کی بے ثباتی کی وجہ سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں امت کی توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ سوائے تین چیزوں کے کوئی اس کا مال نہیں۔ نمبر 1، جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے دنیا میں لیے۔
نمبر 2، جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ نمبر 3، اور جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ وارثوں کو جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جاتی۔ انسان کے حرص کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی بیماری سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اس سے صرف اتنا ہی شغف و تعلق رکھنا جتنا ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس سے لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمرو بن میمون عودی تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان 5 چیزوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اب اپنے اس زمانے کو غنیمت جانو اور اسے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت و اطاعت کی انجام دہی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادات و اطاعت کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں دین اور دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ نمبر 3، فکر و افلاس سے پہلے تونگری و خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت، مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو، اور اس دولت مندی و خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت سمجھو جس میں تم اپنی اخروی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ نمبر 4، مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ ایسی روایت کو ترمذی نے بہت طریق ارسال نقل کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت زبان سے ایسی بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اور صحیح و جامع کی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑ گڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، جب موت آتی ہے تو پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔